السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیر سے آنے کے لیے میں تمام احباب سے معذرت خواہ ہوں۔ میں آپ احباب کو وقت نہیں دے پایا تھا، اس کے لیے میں مشکور ہوں ان بہن بھائیوں کا جنہوں نے بار بار واٹس ایپ کیے، میسیجز کیے اور فون کالز کی کہ حکیم صاحب آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ آنی ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہتا تھا اور آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہتی تھیں۔ تو میں مودبانہ گزارش کے ساتھ عرض کروں گا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں۔ کچھ ایسے کام تھے کہ جو کرنے انتہائی ضروری تھے، جن کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آ پایا۔ امید کرتا ہوں آپ سب مجھے معاف کریں گے۔ آئیے اب میں اپنے سابقہ ٹاپک کی طرف جاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے ہیپاٹائٹس سی کا عنوان چھیڑ رکھا تھا اور اس کی 4 ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ آج اس کی اگلی قسط 5ویں ویڈیو، جو کہ ایسے پروفیسر صاحبان کی لکھی ہوئی کتب سے لے رہا ہوں جن کی ہزاروں روپے فیسیں ہوتی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں تک کے ٹیسٹ اور بایوپسی وغیرہ کروا کر بھی وہ جگر کا علاج نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو ان کی زبانی ان کے علاج کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور بڑے مزے کی بات کچھ دوستوں نے کہہ دی کہ جی آپ ایسا کریں کہ ان تھیوری کے ساتھ آپ اپنی یونانی تھیوری کا، ہربل تھیوری کا بھی ذکر کرتے چلے جائیں، الگ الگ ویڈیو سے پھر ہمیں جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا سمجھنا۔ تو انشاءاللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں آج جس ویڈیو کا ذکر کروں گا یا آئندہ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی، تو اس کے اندر جو ہربل ہے، یونانی طریقہ علاج ہے، یا اس کی جتنی بھی کازز ہوتی ہیں یا اس ڈیزیز کی جتنی وجوہات ہوتی ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ہربل میں بھی انشاءاللہ آگاہ کرتا چلا جاؤں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اپنی 5ویں ویڈیو جگر کے عنوان پر آگے چلتے ہیں۔ جن دوستوں نے میری 4 ویڈیوز سابقہ جگر کی نہیں دیکھیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کو سنیں گے تو ان کو یہ ویڈیو میری سمجھ میں آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو نئے میرے چینل پہ آ رہے ہو، 5 ماہ بعد میں یہ ویڈیو دے رہا ہوں، اور اس 5 ماہ میں میں روز دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے نئے سبسکرائبر ملتے ہیں، اور بہت سارے دوستوں کے کمنٹس کے جواب میں نہیں دے پایا کیونکہ میں مصروف تھا۔ آئیے، پروفیسر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایڈوانسڈ جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور وہ جسم انسان میں کیا کیا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی جب اپنے آخری مراحل میں پہنچتا ہے، پروفیسر صاحبان تحریر فرما رہے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، امریکہ بھیجے جاتے ہیں، انڈیا بھیجے جاتے ہیں، آج کل تو سنا ہے کراچی میں بھی لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، تو یہ کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو آئیے جی، وہ فرما رہے ہیں جب یہ اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو سروسس کا عمل پورے جگر میں شروع ہو جاتا ہے، اور جگر کے اندر پرانی نالیاں ٹوٹ پھوٹ کر نئی نالیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، بیشتر خون کی نالیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی نالیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سروسس کا عمل شدت اختیار کرتا ہے تو جگر کے اندر اور باہر خون کا بہاؤ کافی متاثر ہوتا ہے اور بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، جس سے نئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پیچیدگیاں ایڈوانسڈ ہیپاٹائٹس سی کی علامات کہلاتی ہیں۔
اور یہی اس کی علامت ہوتی ہیں۔ اب آئیے اس علامات کو بیان کرتے ہوئے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی علامات اس خطرناک بیماری کی، اس خطرناک کنڈیشن کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خون کی الٹیاں، یعنی وائرسز، خون کی الٹیاں آنا۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کہ جگر کے جتنے بھی سکیڑ کے مریض ہوتے ہیں ان کا اینڈ خون کی الٹیاں آ کر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور ان کے جب سابقہ ریکارڈ چیک کیے جاتے ہیں، کتنے ٹیسٹ ہوئے، کتنے بایوپسیز ہوئے، کتنے ان کے ایکس رے ہوئے، کتنے ان کے سی ٹی اسکین، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ جب کنٹرول ہو ہی نہیں رہی مرض، آگے کی آگے ہی اسے بڑھتے چلے جانا ہے، تو پھر اللہ کے توکل پر بیٹھنا بہتر ہے کروڑوں روپے ضائع کرنے سے۔ ہاں، جان کو بچانے کے لیے فرض ہے، لیکن جس تھیوری کو ہم جان جائیں کہ یہ اس سے آگے نہیں چل سکتی، پھر اس پر پیسہ خرچ کرنا بھی فضول خرچی میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرے چند الفاظ اگر آپ بہن بھائیوں کو فائدہ دے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی پروفیسر پر، کسی ڈاکٹر پر اپنی ذاتی انا یا دشمنی کی بنا پہ میں اعتراض نہیں کرتا، نہ ہی مجھے شوق ہے، میں علمی گفتگو کرتا ہوں۔ اگر کسی میں ہمت ہو تو وہ علمی گفتگو میرے مقابل آ کے کرے، مجھے جواب دے کہ یہ ایسا نہیں لکھا اور ایسا نہیں ہوتا اور یہ فضول نہیں ہے، تو پھر میں بات کروں گا۔ تو اب یہ خون کی الٹیاں کیوں آتی ہیں؟ اب یہاں پھر ان دوستوں کا مجھے میسج یاد آ رہا ہے جنہوں نے کہا تھا جی کہ آپ ساتھ ساتھ یونانی اور ہربل طریقہ علاج کو بھی وضاحت دیتے چلے جائیں، چہ جائے کہ ویڈیوز لمبی ہو جائے۔ تو میں اس کو شارٹ کٹ بھی کرتا جاؤں گا، وہی 30-35 منٹ کی ویڈیو بنا کر پھر میں آگے نئی بات شروع کروں گا۔ اب آ جائیے، تو اب یہ جو خون کی الٹی آتی ہے، یہ جگر کی جتنی نالیاں معدے کے نیچے ہوتی ہیں وہ بھی پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب یہ نہیں بنتی ہیں نا تو ان کا پرت اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی نالیوں کی طرح جو ختم ہو چکی ہیں ان کی طرح مضبوط نہیں بن پاتی۔ اس وجہ سے خون کا دباؤ اور پریشر بڑھ جانے سے وہ پھٹ جاتی ہیں، اور پھر پورا خون لنگز اور الٹی کے راستے سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر خون ختم ہو کر انسان کی جان اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جگر کے مرض ہیپاٹائٹس سی کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اب میں جو ذکر کروں گا آپ سے، جب جگر میں خون کا آزادانہ بہاؤ ممکن نہیں رہتا تو خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور خون متبادل نالیوں سے بہنا شروع کر دیتا ہے، خون کی نئی نالیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ خون کی نئی نالیوں کے بننے کے عمل کو وائرسز کہتے ہیں۔ یہ نالیاں ایسوفیگس سے نیچے، یعنی یہ معدے کے تھوڑا اوپر اور معدے کے منہ سے تھوڑا نیچے، معدہ کے اوپر والے حصے میں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب یہ بننا شروع ہوتی ہیں ان خون کی نالیوں کی دیواریں پتلی، وہی بات جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، خون کی نالیوں کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں، اور جب خون کا دباؤ بڑھتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے اندر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں عزیزان محترم آپ سے کچھ بحث کروں گا اتنی سی تحریر کے بعد۔ ایڈوانس ہیپاٹائٹس کے اندر جہاں بھی کسی بھی چیز کو سکیڑ ملتا ہے، جہاں آپ مجھے اجازت دیجئے کھل کر بات کرنے کی، پہلے بھی میں کرتا رہتا ہوں کہ ایک تھیوری آپ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں فٹ کر لیں، فکس کر لیں۔ 4 اصول ہیں پوری دنیا کی سائنس کے، ایلوپیتھک ہو، آیورویدک ہو، ہربل ہو، یونانی ہو، کچھ ہو، 4 چیزیں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، خشکی ہے اور تری ہے۔ 2 چیزیں فعل ہیں اور 2 انفعال ہیں۔ گرمی کے ساتھ یا تو خشکی جڑے گی، اور یا گرمی کے ساتھ تری جڑے گی، یا تری کے ساتھ گرمی جڑے گی، یا گرمی کے ساتھ
तरी जुड़ेगी। खुश्की और तरी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, गर्मी और सर्दी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो अनपढ़, जाहिल, गंवार, देहाती, पेंडू, गंवार किस्म का आदमी वो भी जानता है कि ये चार चीज़ें इंसान के वजूद में एतदाल पे रहें तो इंसान की सेहत बरकरार रहती है। अब रही बात शरियाने नई बन गई जी, पुरानी टूट गई, कुछ भी हो गया, मैं अर्ज़ ये किए देता हूँ कि आप एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जनवरी, फरवरी और दिसंबर में आप देखेंगे कि मिट्टी के जहाँ पानी खड़ा होता है वो जगह खुश्क होकर फट जाती है। लकड़ियाँ जो हैं वो अपने दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं, जल जाते हैं सर्दी से, अकड़ जाती हैं चीज़ें। वैसलीन या लोशन वगैरह सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। जून जुलाई में कोई वैसलीन और लोशन नहीं लेता सिवाय उन मरीज़ों के कि जिनको ये खुश्की बढ़ जाए। तो ये अंदर शरियाने फटें या बाहर जिल्द फटे तो ये सर्दी, खुश्की और दबाव का ही काम होता है। किसी भी चीज़ को आप दबाव दे देंगे, तनाव दे देंगे तो वो फटेगी। तो सामीन मोहतरम, ये जब जिगर में इस तरह का खून पैदा हो जाता है जो सर्द और खुश्क मिजाज रखता है, जिगर का ज़ाती मादा बाइल जो है, जिसे हम अपनी थ्योरी में सुफरा कहते हैं और ये लोग एपिथेलियल सेल कहते हैं एलोपैथिक वाले, जब वो जिस्म में कम हो जाते हैं और खून का पतलापन होना नामुमकिन हो जाता है तो खून थिक होते होते वो शरियानों को भी सुकेड़ देता है और वरीदों को भी सुकेड़ देता है। फिर चाहे शरियाने फटें चाहे वरीदे फटें, ऐटोमेटिक वो दिल के प्रेशर से फट कर ये बीमारी और ये उल्टियाँ और ये सारा कुछ हो जाता है। इसी तरह जिस तरह बवासीर के मरीज़ को अब जब ब्लड आता है, खूनी बवासीर जो है, तो वो क्या होता है, उसकी शरियानें इतनी सुकड़ जाती हैं हत्ता कि उसे जो है स्टूल जो है वो भी पास करते वक्त बहुत सारी चीखें मरीज़ मारते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है उनको, ब्लीडिंग होती है। वो क्यों कि उनकी अंदर की आंतों तक खुश्क हो जाती है, उनकी रेक्टम में जो माई मादा होता है, जो हरारत होती है वो कम हो जाती है, असनाए अशरा जिसे हम आंत कहते हैं। तो वो फिर खुश्की बढ़ते बढ़ते तो रफ्ता रफ्ता उसे फिर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो यही मसला आप देखिएगा कि जिसको भी सुकेड़ आ जाता है, जिगर में हो, गुर्दों में हो, फेफड़ों में हो, दिल की शरियानों में हो, दिल के ज़ाती जिस्म में हो, ऐटोमेटिक धड़कन भी बढ़ेगी, सांस भी चढ़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें खून के गहरेपन की अलामत होती हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हेपेटाइटिस सी चूँकि सर्दी और खुश्की का मर्ज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी खुराकें जिसमें कोक है, पेप्सी है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, तेज़ाबी मादे हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ जो सर्द और खुश्क और खून को गहरा कर दें, वो सारी की सारी हेपेटाइटिस सी के पैदा होने का सबब बन सकती हैं। ये तो मैंने आर्ज़ी आपसे गुजारिश की है। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा, यहाँ रेड सेल कम नहीं होता, रेड सेल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ये फितरी अमल है। फिर उससे प्लेटलेट्स नहीं बनते तो खून निकल आता है और फिर प्रेशर इतना दबाव होता है कि यकलख्त भी बॉडी का खून एक उल्टी में 2-3 उल्टियों में निकल जाता है, तो इंसान की डेथ हो जाती है। अब ये हेपेटाइटिस सी का एक दर्जा था जो प्रोफेसर साहबान ने हमें दिया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो है वो वजाहत से मैं अर्ज़ किए देता हूँ, वो आती है जिसे ये एलोपैथिक साइंस असाइटिस कहते हैं, यानी पेट में पानी पड़ना। आपने देखा होगा मरीज़ों के पेट ढोल की तरह फूले होते हैं, रंग पीला जर्द होता है। अच्छा, जिसे खून की उल्टियाँ आती हैं उसका डेथ होने के बाद रंग पीला होता है खून ना होने की वजह से, और असाइटिस का जो पेशेंट है इसका अपनी ज़िंदगी में ही रंग पीला होना शुरू हो जाता है। ये आप देखिएगा ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर साहब ये लिख रहे हैं कि जब पोर्टल वरीद पे खून का दबाव बढ़ता है और खून आज़ादाना तौर पर जिगर की तरफ हरकत नहीं करता, इस सूरत में खून में मौजूद माया यानी लिक्विड पोर्टल वरीद से निकलना शुरू हो जाता है।
معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اب یہاں ڈاکٹر صاحبان بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پورٹل وین سے جو لکوڈ غذا ہماری جگر کی طرف خون بننے کے لیے جاتی ہے، جب وہ ورید خون کا دباؤ اس پر جب بڑھ جاتا ہے اور خون آزادانہ طور پر جگر کی طرف حرکت نہیں کرتا، اس صورت میں خون میں موجود مائع پورٹل ورید سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پیٹ پھولنا شروع ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو اسائٹس کہتے ہیں، عام زبان میں اسے پیٹ میں پانی جمع ہونا کہتے ہیں۔ جی عزیزان محترم، اب یہاں میں تھوڑی سی ہربل کو اور یونانی تھیوری کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے پروفیسر صاحبان سے یہ گزارشات رکھوں گا کہ کیا پیٹ کے پانی میں آپ نے آج اپنی سائنس میں آج تک کوئی جراثیم ایسا پایا، کوئی ایسا ٹیسٹ آپ کی مشین بنی ہے جس میں پیٹ کے پانی کا ٹیسٹ ہو کر آپ لوگوں کو رپورٹوں کے دتھے پکڑائیں کہ جی یہ جراثیم ہے جو پیٹ میں پانی پیدا کر رہا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی امریکہ، جرمن، فرانس، لیبیا، کہیں بھی بیٹھیں، وہ نہیں بتا پیٹ میں پانی پڑ گیا تو کریں گے کیا؟ پیٹ میں سرنجے ماریں گے اور وہ پانی نکال کے آپ کو بوتلوں میں ڈال کے ضائع کر کے مریض کو بھیج دیں گے، جاؤ لے جاؤ، جب پھر بڑھ جائے تو پھر آ جانا۔ کیا ابھی تک حکیم ضیاء 2020 میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہے، اگر کوئی دنیا میں سننے والا ڈاکٹر اگر پیٹ کے پانی کا کوئی جراثیم ثابت کر سکتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرا ای میل ہے، مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میرا نمبر سکرین پہ 24 گھنٹے رہتا ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ ایلوپیتھک تھیوری میں جب ہر بیماری کو جراثیموں کی بدنامی کر دیتے ہیں تو جراثیم اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی جراثیم نہیں ہوتا۔ ہیپاٹائٹس سی میں کون سا جراثیم آ جاتا ہے؟ اے بی سی ڈی ای ایف تک اب پہنچ گئے ہیں ہیپاٹائٹس، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ ایسا جراثیم ہے جو شریانوں کو پھاڑ بھی دیتا ہے، خون بھی نکال دیتا ہے، اور شریانیں نئی بن جاتی ہیں، پرانی ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ اتنی توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ تو ہماری سائنس آج تک اس جگر کے سکیڑ کو، اس کے توڑ پھوڑ کو، اس کے خون باہر نکالنے کو آج تک بیان نہیں کر پائی۔ صرف ہیپاٹائٹس سی کا جراثیم تلاش کر رہے، مل گیا، ملا تو ہے، اس کا حل کیا نکلا؟ ابتدائی مراحل میں مریض آیا اور اینڈ اس کا سرائسس تک پہنچ کر آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ 1,00,000 مریض میں سے ایک بندہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا غیر فطری طریقہ علاج سے۔ فطری طریقے علاج پر جب بندہ آتا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا میرے بھائی کہ اب یہ پیٹ میں پانی کیوں پڑا۔ پورٹل وین سے تو ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ آش جو کی طرح بن کر غذا ہماری پورٹل وین سے جگر کو سپلائی ہو رہی ہوتی ہے، اور باقی باڈی سے خون جو جگر کو ڈائریکٹ جو اس کی ڈائریکٹ جاتی ہے دل سے جگر کے لیے، تو ہیپیٹک جسے ہم وین کہتے ہیں، تو اس میں سے خون تو جگر کو مل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو وریدیں سکڑ گئی ہیں جو جگر کو غذا دینے جا رہی ہیں، یہ سکڑی ہیں گرمی سے یا تری سے یا سردی سے یا خشکی سے۔ آپ نے آج تک کسی بک میں نے نہیں پڑھا، کسی ڈاکٹر کی زبانی نہیں سنا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ جی وہ تنگ ہو گئی ہیں اور خون کا دباؤ بڑھ گیا۔ بھائی تنگ کیوں ہوئی ہے؟ کسی بھی آپ چیز کو ایسے دباؤ دیں گے تو وہ خشک و چھوٹی ہو جائے گی، سکڑ جائے گی۔ کسی بھی چیز کو آپ سوکھی لکڑی کو پانی میں رکھیں گے تو وہ 4 دن بعد آپ کو پھولی ہوئی ملے گی۔ یعنی تری سے انسان کا وجود پھول جاتا ہے، گرمی سے انسان کا وجود پھیل جاتا ہے۔ موم بتی آپ آج کل گرمیوں میں دیکھیں فریجوں میں رکھی ہیں، جن دیہاتوں میں موم بتیاں جل رہی ہیں، اور سردی میں جہاں بھی رکھ دو وہ پگھلتی نہیں ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں۔ کبھی موم بتی فریج میں رکھ کے پگھلا کے دکھاؤ، جنوری فروری میں گھر پہ ہی جہاں بھی نہیں پگھلے گی، جیسے ہی تھوڑی گرمی آئے گی جہاں بھی رکھی ہوگی پگھلی ہوگی۔ تو حرارت کی اور گرمی کی اور تری اور خشکی اور سردی کی جب تک سائنس اقرار نہیں کرے گی، میں بڑے دعوے سے ابن طبیب ادارے کی طرف سے عوام الناس کو اعلان کرتا ہوں، کبھی بھی سائنس سائنٹیفک علاج، پرفیکٹ علاج اور
जनमन तरीके से नहीं कर पाएंगे। टोटके हैं, तुक्के हैं, तीर तुक्के हैं, जिसका लग गया बल्ले बल्ले, ना लगे तो अमेरिका चले। बात इतनी है और कोई बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वाक़या सुनाऊंगा, मुझे बड़ा दर्द हुआ वो वाक़या सुनकर। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, जिगर के दो निज़ाम हैं, आज मैं आपको समझाता हूँ। एक को हमारी थ्योरी गुदद जाज़बा कहती है और एक को हमारी थ्योरी गुदद नाकला कहती है। अब गुदद जाज़बा का मिजाज और है, गुदद नाकला का मिजाज और है। गर्मी के साथ जब रतूबात बढ़ती हैं तो गुदद नाकला यानी नालीदार गुदud, नालीदार ग्लैंड जो है वो जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करते रहते हैं। हद से ज़्यादा काम तेज़ हो जाए तो फिर वो असली माया मादा डायरिया की शक्ल में, उल्टियों पोटियों की शक्ल में, हैज़े की शक्ल में वो खारिज करके जिस्म का पानी भी ख़त्म कर देते हैं। डायरेक्ट ऐसा भी हो जाता है, इसमें कंट्रोल करना होता है। इसी वजह से ज़्यादा हैज़े और डायरिया और उल्टियाँ पोटियाँ बड़ों को, बच्चों को गर्मियों में लगती हैं, सर्दियों में कम होता है। क्यों? सर्दियों में हर चीज़ सुकड़ी होती है। ये वो बातें हैं मेरे बहन भाइयों जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर जर्मन से पढ़ा हुआ, लंदन से डिग्रियां लिया नहीं बताएगा। वो जरासीमों के पीछे फिर रहे हैं लाइटें लगा के, भाई जरासीम कहाँ है? भाई जरासीम जहाँ भी हैं बताओ, पेट इतना ढोल बन गया क्यों बना? वजह आप बता रहे हो कि जब पोर्टल वरीद पे खून का दबाव बढ़ता है। अब खून का दबाव बढ़ने क्यों दिया? क्योंकि आपने चर्बी, घी, आयल, देसी घी सब कुछ मरीज़ों का बंद करा दिया, जिससे गुदद नाकला खुलने थे, जिससे लब्रिकेशन बढ़नी थी, जिससे सिल्परी मादा बढ़ के खून ने आसानी से शरैनों को नरम करके चलाना था। किसी भी गाड़ी में ग्रीस ना दें, आप मोबाइल ऑयल ना बदलें, वो धुआं मार के जाम हो जाएगी। धुआं तो मारा आपने घी बेचने रोकने के लिए, चिकनाइयाँ सब रोक दी गई, खिटाइयाँ सब जारी कर दी गई, तो क्या हुआ? मरीज़ मरने के करीब हो गया। अब मरीज़ बेचारा नहीं जानता, वो कहता है जी अमेरिका से डॉक्टर आए हैं, मैं उससे चेक करवा रहा हूँ। मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं, मैं हैरान होता हूँ, साथ हंसता हूँ कि क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों एक पेशेंट ऐसा आया, इतनी इतनी गालें फूली पड़ी, आंखें सूजी हुई हैं, गुर्दों के टेस्ट, जिगर के टेस्ट, सब मायूस होकर। अमीर तरीन आदमी है, मैंने उसे वीडियो का कहा, वो वीडियो नहीं बना सकता, अपना नाम भी पूरा कहता, मेरा नाम भी वीडियो में ना लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चौथा मंथ है, वो चल रहा है, अब उसका खून भी पूरा है, जिगर की सोजिश भी उतर गई है और उसके सारी रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही हैं, लाल सुर्ख हो गया। क्या किया है? गुदद जाज़बा उसके तेज़ थे, बंद था सारा जहरीला मवाद अंदर। मैंने गुदद नाकला को तेज़ करके उसे देसी घी आधा पाव रोज़ खिला रहा हूँ, तो वो ठीक हो रहा है। गाय का देसी घी और गाय का दूध मैंने कहा जितना होता है पियो, सल्फर पैदा हो गया, सौदा और जहर ख़त्म हो गया। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, ये जो पेट में पानी की वजह तो इन्होंने बता दी है, इसमें आप देखिएगा कि जब मरीज़ के अंदर गर्मी और खुश्की की ज़्यादती होगी तो गर्मी से जिगर बायल यानी सुफरा तो पैदा करता रहता है, लेकिन खुश्की से खून में शामिल नहीं होता, जिस्म की सप्लाई में शामिल नहीं होता, वो अपनी ही वरीदों से पेट की तरफ, पेट के पर्त की तरफ बहना शुरू हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि खून के दबाव की वजह से वो माई मादा, मतलब है जो पोर्टल वरीद से ग़िज़ाएँ जिगर को जा रही हैं, उन ग़िज़ाओं में तो पानी भी है, रोटी भी है, दालें भी हैं, गोश्त भी हैं, जो दुनिया खाती वो सब कुछ है, उसमें खाली माई मादा तो नहीं है। वो तो सारे का सारा आपकी ग़िज़ा जा रही है, उसके अंदर तब ताफ़न पैदा होकर वो शराने जब सुकड़ जाती हैं तो गैर मुनहज़िम ग़िज़ाएँ भी तहलील होकर गर्मी की शिद्दत से लेकिन खारिज नहीं हो पाती, तो वो अज़ीज़ा ने मोहतरम फिर पेट में पानी बनना शुरू हो जाता है। कभी भी पेट में इन्होंने सुरंज मार के उससे खून निकाला है कि जी वो खून के दबाव से पेट में पानी बढ़ना शुरू हो गया? आखिर इतना दबाव खून का आ रहा है तो खून भी तो जमा हो ना, पानी निकलता है। तो वो क्या होता है, गुदद जाज़बा यानी स्पंज नुमा जो गुदद हैं वो भी जिगर के मातहत हैं और वो तिली से अल्लाह पाक काम ले रहा है, उससे तिली जिगर के मातहत गुदद जाज़बा के रास्ते काम करती है। सर्दी खुश्की और गर्मी खुश्की की वजह से ऐटोमेटिकली तौर पे वो पानी आपका मुंजमद कर लेती है। तो उसमें क्या होता है, जिगर अपना बायल पैदा करता रहता है क्योंकि गर्मी और खुश्की इसका
مظہر ہوتا ہے، تو وہ سپلائی نہیں ہوتا، پیشاب بھی فل پیلا زرد ہو جاتا ہے مریض کا، بہت قطرہ قطرہ آنے لگ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہی بائل، یہی تفنی اور زہریلی مواد وہ رفتہ رفتہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے، تو پھر آگے جا کر پروفیسر صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ کوما بن جاتا ہے۔ میرے بھائی کوما، اب وہی پانی دماغ کو چڑھا ہے، پہلے تو وہ پانی پیٹ میں گیا، اب وہ پانی دماغ کو چڑھ گیا، پانی نہیں ہے، وہ زہر ہیں جو غذائیں ہضم نہ ہونے کی وجہ سے تفن در تفن بدل کر وہ زہر میں بدل جاتی ہیں، ایک لیکوڈ زہر بن جاتا ہے، وہ دماغ پر جا کے چھا جاتا ہے، آنکھیں گرین اور یلو ہو جاتی ہیں، اور پھر مریض رفتہ 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 سکتے میں جا کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کام ہوتا ہے غدد جاذبہ سے، قبض بھی بڑھ جاتی ہے، پیٹ بھی توند بن جاتا ہے، انسان کا جسم وزنی، بوجھل، خون بھی گہرا، بلڈ پریشر، تمام مادے زہریلے جسم میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ جگر میں ہو، پیٹ میں ہو، کہیں بھی وہ مواد جمع ہوگا تو آپ کو تکلیف کا سبب بن جائے گا۔ جب غدد ناقلہ آپ کھولیں گے، اور یہ طبیب ہی کھول سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ڈاکٹر غدد جاذبہ اور ناقلہ کا قائل ہو، ان کی تھیوری نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فطرت کیا کر رہی ہے۔ جب آپ ایک جگہ پہ کام کرتے رہیں گے تو اس کا کوڑا کچرا باہر نہیں پھینکیں گے تو وہ تو کام کی جگہ نہیں رہے گی، وہ تو روڑی بن جائے گی، کوڑے کا ڈھیر بن جائے گا، آپ کو باہر نکالنا پڑے گا۔ تو آپ نے ہی تو لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جگر کے تمام کام اہم ہیں کہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنا۔ جب جگر کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں تو ساری غذائیں پھر پیٹ میں رہ کر پانی کی شکل اختیار کر کے زہر بن جاتی ہے، یہ ہوتا ہے اسائٹس۔ تو انشاءاللہ العزیز، عزیزان محترم، یہاں پھر انشاءاللہ وقت ملا اور زندگی ملی تو اگلی بات انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ جگر کے عنوان پر ویڈیو نمبر 5 تھی۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔